جو بندہ متبع سنت ہوتا ہے، متبع سنت ہوتا ہے، وہ نہ یہ کہ شیاطین پر بلکہ اجنہ پہ بھی بھاری ہوتا ہے، اجنہ پہ بھی بھاری ہوتا ہے۔ اس لیے پوری کوشش اس بات کی کریں کہ قدم قدم پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی طبیعت ثانیہ بنا لیں۔ بھئی چپل تو مجھے اور آپ کو پہننی ہے، چاہے دائیں میں پہن لیں چاہے بائیں میں پہن لیں، تو ہم ایسے کیوں نہ پہنے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی، کہ دائیں میں پہلے پہنے بائیں میں بعد میں پہنے۔ جب تک یہ چپل پہنے رہیں گے اتباع سنت کا اجر ملتا رہے گا۔ جب نکالیں تو بائیں سے پہلے نکالیں، دائیں سے بعد میں نکالیں، جب تک نکلی رہیں گی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملتا رہے گا۔ کوئی بندہ رات کو اپنے کپڑے نکال کر ہینگر پہ لٹکاتا ہے، کھونٹی پہ لٹکاتا ہے، تو شیطان، روایت میں ہے کہ شیطان ان کپڑوں کو استعمال کرتا ہے اور اثرات چھوڑتا ہے۔ اب کوئی غلیظ آدمی، میلا کچیلا، گندا، 5-6 گھنٹے ہمارے لباس کو پہن کر ہمیں واپس دے کہ آپ پہنو، تو ہمیں کتنی کبیدگی ہوگی اس لباس کو پہننے میں۔ شیطان جیسا غلیظ ملعون اگر ہمارے لباس کو استعمال کرے اور ہم اس کو پہنے تو کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہوں گے، کیسی کیسی شہوات کی کیفیات بنتی ہیں، کیسی کیسی ہیجان کی کیفیات بنتی ہیں۔ اور اس کا حل کتنا آسان ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بسم اللہ کہہ کے لٹکا دو۔ بسم اللہ کہہ کے جو بندہ اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ استنجا خانے میں خبائث رہتے ہیں، یہ شیطانوں کی بہت بھاری قسم ہے۔ جو اجنہ شیطنت کی طرف چلتے ہیں پہلے وہ ارواح بنتے ہیں، ارواح کہلاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو اکثر و بیشتر مغرب سے پہلے پہلے نکلتے ہیں بستیوں میں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چمٹ کر گھروں میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ بچوں کو مغرب سے پہلے گھروں کے باہر نہ نکالا جائے۔ پھر جب وہ ترقی کرتے ہیں تو یہ خبیث بنتے ہیں اور ان کا مسکن ہمارے واش روم اور بیت الخلا ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ بسم اللہ کہہ کے دعا پڑھ کر بایاں قدم اندر رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان خبائث کے درمیان، انسانوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر جرأت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں ہوتی، استطاعت ہی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو دیکھ سکے۔ اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں اور انسان کی شرمگاہوں کے ساتھ میں جو بھی ان کا عمل ہوتا ہوگا وہ کرتے ہیں اور پھر انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ ننگے سر اندر جاتے ہیں تو انسان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی تکلیفوں سے بچنے کے لیے کتنے آسان نسخے بتائے کہ آپ سنت پر عمل کر لیں، اتباع کر لیں، بسم اللہ کہہ کے اندر جائیں تو آڑ بن جاتی۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے دروازوں کو بند کرنا، جو بھی بچہ آخر میں کمرے میں آئے بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کر دے تو شیاطین باہر رہ جاتے ہیں، اندر ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھی وہ اندر آگے، اب رات بھر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ اچھا پیارے طلبہ عزیز، میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھواتا لیکن ایک علامت بتاتا ہوں۔ رات کو جب بندہ سوتا ہے 5-6 گھنٹے میٹھی نیند سو جاتا ہے تو اس کی طبیعت میں بشاشت، انشراح ہونا چاہیے نا۔ لیکن بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے جب صبح کو اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے لاٹھیوں سے ہمارے بدن کو کسی نے مارا ہو، اور یہ دکھتا ہے اور یہ دکھتا ہے اور انتہائی کبیدگی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے 5 منٹ اور لیٹ جاؤں، 15 منٹ اور لیٹ جاؤں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ رات بھر اجنہ نے، شیاطین نے اس پر عمل کیا ہے، اس کو تھکا دیا ہے۔ ورنہ جو چیز اللہ پاک نے جس کو نوم سبات، جس کو آرام دہ نیند بتلایا، جس اللہ پاک نے اس نعمت سے اس کو نوازا، پھر تھکے ہوئے ہونے کا کیا مطلب؟ معلوم ہے یہ افیکٹڈ ہے، یہ متاثر ہے، یہ متاثر ہے۔ تو اس پر رات بھر اس مخلوقات کا ان کا عمل ہوا ہے، انہوں نے اس کو تھکایا ہے، اور منشا کیا؟ وہی کہ ان کو تکلیف۔ میرے ایک بھائی ہیں بڑے ظریف، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کو استنجا خانے میں اتنی زیادہ دیر لگتی ہے، جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اتنی زیادہ دیر لگتی ہے۔ اب جو ہمارے انتظامیہ دوست احباب ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہوں گے، طرح طرح کے مہمان آتے ہیں، اکابر اصاغر ہر طرح کے ہوتے ہیں جی۔ بہت سے ہمارے اکابر مشائخ تو ایسے ہیں کہ انہوں نے استنجا خانے کا جو ہے لباس الگ رکھا ہوتا ہے کہ وہ لنگی پہن کے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کافی دیر بیٹھنے کے بعد پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر نماز کا لباس پہن کے، یہ ان کا تقویٰ ہے۔ لیکن ہمیں تکلفات لگتے ہیں،
اور دیکھنے والا کہتا ہے کہ جو جتنا بڑا بزرگ ہے اس کو استنجا خانے میں اتنی دیر لگتی ہے. اور ایک بات اور انہوں نے بتائی کہ جو جتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے اس کے تکیے کے کنارے معجون، شربت، دوائیوں کے ڈھیر لگے رہتے ہیں. میں اسی سے سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بڑا بزرگ ہے، کوئی یہ بڑے اکابر ہے. اب یہاں تک تو تھی یہ بات ظرافت کی، لیکن پیارے طلبہ عزیز آپ کو بتاؤں یہ ایک حقیقت ہے. جو جتنا بڑا بزرگ ہوگا شیطان اور یہ مخلوقات اتنا ہی زیادہ ان کو پریشان کرتی ہیں. کیوں؟ تاکہ استنجا خانوں میں ان کو دیر لگے، ان کا دل اندر ہی اندر کڑتا رہے، تو ان کو کڑنے پر، تکلیف پر وہ خوش ہوتے ہیں. پھر ان کی امیج گھٹے. سب تو صف اول میں نماز پڑھیں گے، صف آخر میں اور مسبوق بنیں گے. سب کہیں گے یہ کیسے بزرگ کہ آخر میں نماز پڑھی اور رکعت نکلی. اس کا مطلب تہجد بھی غائب اور سنتیں بھی غائب ان کی، تاکہ ان کی امیج گھٹے، ان کی باتوں میں پھر لوگ ان کو مؤثر نہ سمجھیں. جی یہ اس کے مقاصد ہیں. اسی طرح پیارے طلبہ عزیز جتنی بھی جسمانی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے پیچھے ابتداءً شیطانی عمل دخل ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشیطان یجری کمجرى الدم او کما قال علیہ السلام، شیطان رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. تو جب وہ خون میں شامل ہوگا اور دوڑے گا تو بلڈ پریشر بڑھے گا. جب بلڈ پریشر بڑھے گا اور مسلسل بڑھا رہے گا تو کڈنی پر اثر پڑے گا. کڈنی فیل ہوگی تو ڈائلیسس کا مریض بنے گا. اب ڈائلیسس ہم سمجھتے ہیں جسمانی بیماری ہے حقیقت میں اس کے پیچھے عمل ابتدائی شیطان کا. بلڈ پریشر بڑھے گا، جذبات قابو میں نہیں ہوں گے، غصے کے جذبات ہوں گے، منہ میں سے جھاگ نکلیں گے، گالیاں دے گا، بیوی کو طلاق دے گا. جی استاد ہے تو شاگردوں کو کوسے گا، نہ جانے کیا کیا، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سے آسمان پر غصہ ہے، کتنا بلڈ پریشر بڑھا ہے. اور اگر کوئی رگیں نازک ہوگی تو پھٹ جائے گی، برین ہیمریج ہوگا. اب یہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں غصہ فلاں ہے، لیکن یہ اثرات ہیں ان مخلوقات کے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ باوضو ہوں، خانہ خدا میں بیٹھا ہوں اور مہمان رسول کے مجمع میں بیٹھا ہوں. جی اللہ کا شکر ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو قابل عمل نہ ہو، یعنی جس پر جو ہے عمل کر کے جس کو قابو نہ کیا جا سکتا ہو. کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جب کسی کو لاحق ہو جاتی ہے تو جان چھوٹنا مشکل ہے. پیارے طلبہ عزیز ایک حقیقت کا اظہار کرتا ہوں، میں دنیا بھر میں پتہ نہیں کتنے مریدوں کا شیخ بنا ہوا ہوں، اور بہت سے مریدین مریدائیں یہ معاملات کہتی ہیں کہ ہمیں رات میں کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسا دکھتا ہے، بدخوابی ہوتی ہے، اور جسم میں ایسا ہوتا ہے. یہ اس حج سے پہلے تک میں ان کو ایک جواب دیتا تھا جس جواب پہ میں خود مطمئن نہیں تھا. اور وہ جواب کیا کہ آپ نے کسی کا کچھ بگاڑا ہے کیا؟ کہ نہیں. مگر پھر آپ کا کوئی کیا بگاڑے گا؟ اپنے کام میں لگے رہو، ذکر اذکار کرو، نماز کی پابندی کرو. یہ جواب برائے جواب ہوتا تھا اور جواب مسکت ہوتا تھا کہ ان کو خاموش کر دے یا ان کی مزید داستان نہ سننی پڑے. لیکن حقیقت یہ تھا کہ میرا دل بھی اس پہ مطمئن نہیں ہوتا. یہاں تک کہ امت میں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جو افیکٹڈ ہیں، متاثر ہیں، جب ان کے علاج نہیں ہو رہے تو پھر وہ اغیار کے پاس جا رہے ہیں اور ایسے ایسے کام کر رہے ہیں کہ جن کو کہتے ہوئے شرم آتی. بہت ساری برقع پوش عورتیں ایسے سادھوؤں کے پاس جا رہی ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ شمشان گھاٹ کی راکھ لاؤ اور ان کو اپنے پستانوں پہ لگاؤ تو جو تمہیں دودھ نہیں آ رہا، بچہ جو بھوکا رہتا ہے، دودھ نہیں اتر رہا، تو اس سے دودھ اترنے لگے گا. اور ان تمام کے تمام اعمال میں استمداد بالشیطان ہے، اور شیطان کچھ ان کی مدد کرتا ہے اور کچھ ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو علماء کے پاس گئے، صلحاء کے پاس گئے، ان سے کچھ نہ ہوا اور ان سے کام بن گیا. تو کئی مرتبہ تو ایمان کے جانے کا خطرہ ہے. پیارے طلبہ عزیز، یہ جو میں نے اپنے بھائی کی ظرافت کا واقعہ سنایا، خود مجھے کئی سال سے ایک تکلیف تھی کہ اس طرح سے میں آتا تھا استبراء کر کے مکمل اطمینان کے ساتھ وضو کر کے پھر کسی صوفے پہ گدے پہ کہیں بیٹھتا تو لگتا کہ قطرہ نکل گیا، پھر جاتا، پھر جگہ کی پاکی اختیار کرتا اور پھر وضو کرتا دوبارہ، تو اچھی خاصی اس میں تکلیف ہوتی تھی. اس حج میں ایک اللہ کے ولی سے میری ملاقات ہوئی
تو انہوں نے اس موضوع پہ یہ جو باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ ان کی گفتگو کا خلاصہ ہے اور کچھ میرے تجربات ہیں. تو انہوں نے مجھے ان کی طرف سے ایک عمل مجھ تک پہنچا اور انہوں نے اس کی مجھے اجازت بھی دی. انہوں نے فرمایا کہ جتنے علماء ہیں اور جتنے طلباء ہیں اور خاص طور سے جتنے مومنین ہیں، ہر ایک کے پیچھے اجنہ شیاطین کی پوری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے تاکہ راہ راست سے ان کو ہٹا سکے اور ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اس موضوع کی طرف تو کبھی توجہ ہی نہیں کر رہے اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیانت کے لیے اور برکتوں کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے. جو کتابوں میں لگا کتابوں میں لگا ہے، لیکن کتنی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کتابوں میں ذی استعداد طلبہ جب فارغ ہو کے جاتے ہیں تو ان کی وضاحت بدلی ہوئی ہوتی ہے، ان کے حالات بدلے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے دائیں بائیں کے لوگوں سے پوچھو تو ایسی ایسی حیاسوس یا جو ہے ان کے اخلاق ایسے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ شرم آتی ہے اپنی طرف منسوب کرنے کی کہ ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا ہے، ہمارے یہاں کا تربیت یافتہ ہے. اور کئی مرتبہ ہمارے کاز اور ہمارے کام کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنہا نفس علم کی طرف تو توجہ دے رہے ہیں لیکن وہ اپنے عمل کی طرف، اپنی سیانت کی طرف، اپنی حفاظت کی طرف، اپنے اخلاق کی درستگی کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں ناممکن نہیں ہیں. کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ جنات جب کسی کو سوار ہو جائیں یا شیاطین کا جب اثرات ہوں تو یہ ناممکن ہے. ہر بچے کے ساتھ، ہر مومن کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، لیکن جو متبع سنت ہوتا ہے اس کا شیطان انتہائی کمزور ہوتا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان، اس کا ترجمہ امداد اللہ انور نے بھی کیا. مفتی محمد صاحب ہررہ کھیوائی میرٹھ کے رہنے والے تھے، انہوں نے بھی کیا. اس میں لکھا ہے کہ دو شیاطین کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک بہت کمزور تھا، ایک بہت تگڑا تھا. جو تگڑا تھا وہ کسی کافر کے ساتھ رہتا تھا اور جو کمزور تھا وہ کسی مومن کے ساتھ رہتا تھا. تگڑے نے کمزور سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں کمزور ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہر وقت ذکر و اذکار کرتا ہے، ہر وقت بسم اللہ کہہ کے کھاتا ہے، ہر وقت بسم اللہ کہہ کے دروازہ بند کرتا ہے، ہر وقت بسم اللہ کہہ کے کام کرتا ہے، تو مجھے اس کے ساتھ میں جو ہے فاوٹ نہیں آ رہی، مجھے اس کے ساتھ میں جم نہیں رہا اور میں جو اس کے کھانوں میں شریک نہیں ہو پا رہا، تو میری یہ حالت ہو گئی. معلوم ہوا جو باعمل مومن ہوتا ہے وہ مؤثر ہوتا ہے، جو باعمل مومن ہوتا ہے مؤثر ہوتا ہے.